مکتوب نمبر 65، مکتوب علیہ خان اعظم حضرت مرزا عزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اسلام کی غربت اور مسلمانوں کی قسم پرسی پر اظہار افسوس باہمی الفت طبعی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں مخبر صادق علیہ وعلیہ افضل تسلیمات اکملہ نے فرمایا الاسلام بدا غریبا وسعود کما بدا فتوبى للغرباء، اسلام غریب بے وطن و بے کس ہی ظاہر ہوا اور قریب ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ شروع میں تھا، بس غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، اس کی مدد کرنے والوں کے لیے غربت اسلام میں تک پہنچ گئی۔ کفار اعلانی اسلام پر اعتراضات اور مسلمانوں کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ مجاہد صاحب رحمۃ اللہ کے وقت میں تو چیز بہت زیادہ ظاہر ہوئی تھی، کیونکہ طاقت جو ہے نا وہ یعنی فساق فجار کے ہاتھ میں ہی تھی، تو اس وجہ سے وہ اسلام کا کلم کلم مذاق اڑاتے تھے اور اللہ والوں کو کلم کلم مذاق اڑاتے تھے۔ خیر یہ تو مجاہد صاحب رحمۃ کے وقت میں، بعد میں بھی یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ کے وقت میں بھی فساق فجار کا زور تھا حکمرانوں میں، تو یہ جو ملنگ ٹائپ لوگ ہوتے تھے نا، تو یہ باقاعدہ غنڈہ ٹیکس لیتے تھے اللہ والے سے اور یہ اللہ سے۔ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں مولوی دے دو، ہم چرس پیے گا، ہم بنگ پیے گا، ہم بھی مطلب جو ہے نا وہ یہ کریں گے وہ کریں گے، بالکل صاف کلم۔ تو یہ حضرات صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ اچھا یہ لے لو لیکن اس سے کھانا کھا لینا، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے فرماتے تھے کہ بھلا اچھا یہ لے لو لیکن کھانا کھا لینا، مطلب ہے کہ ہم اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہم چرس پیے گا، ہم بنگ پیے گا۔ ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں تو پھر ہیں، مطلب یہ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس کے بعد حالات کچھ بہتر ہو گئے اور اس حد تک ابھی نہیں پہنچے جس طرح اس وقت تھے، لیکن ڈائریکشن تو لگتا ہے کہ شاید اسی طرف جا رہی ہے کہ مطلب جیسے پھر اس قسم کے حالات پیدا ہوا چاہتے ہیں کہ شریف لوگ ذلیل ہوں گے اور ذلیل لوگ شریف مطلب جو ہے وہ یعنی طاقت حاصل کریں گے، اس قسم کی باتیں تو ہیں۔ کبھی کبھی بریک لگ جاتی ہے، تھوڑی سی رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن اوورال اگر دیکھیں تو ڈائریکشن تو یہی ہے۔ دفتروں میں کن لوگ کی قدر ہوتی ہے؟ ہاں، ماحولوں میں کن لوگوں کی قدر ہوتی ہے؟ ہاں جی، اچھے لوگوں کی قدر تو نہیں ہوتی، اچھے لوگوں تو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ بات ہے۔ زینک مکتوب گرام میں حضرت امام ربانی کو سرو اسلام کی غریب الوطنی، مسلمانوں کی قسم پرسی، کفار کی جرت، مسلمانوں کی مذمت و اظہار فسوق فرمانے والے اسلام کی تقویت پر ترغیب اور احکام شرعی کے اجرا پر مکتوب علیہ کو تخریج دلا رہے ہیں کہ دین اسلام کی سطوت و شوکت کا غلبہ اور دبدبہ وزیر شمشیر ہوا کرتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم کے مطابق رعایا بادشاہوں کی دیکھی شریعت مطالعہ پر پیرا ہوا کرتی ہے، مگر بادشاہوں کی بے دینی کی وجہ سے معاملہ برعکس ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ صورتحال تھی۔ سلطن کے رکن رکین بہادر دیندار ہونے کی وجہ سے اس مایوس کن صورتحال میں آپ کے وجود ہمارے لیے غنیمت ہے۔ یہ حضرت نے اصل میں چونکہ اس وقت میں کام کا بیڑا اٹھایا تھا جبکہ ہر طرف یہی عالم تھا، تو یہ مرزا صاحب جو تھے یہ مطلب نیک لوگوں میں تھے لیکن حکومت کے اندر دخیل تھے، یعنی یہ ان لوگوں میں تھے جو کہ حکومت میں تھے لیکن اچھے لوگوں میں تھے، یعنی جو نیک لوگوں کے خیال رکھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو حضرت نے چنا تھا اور ان کو خطوط لکھ کے یعنی تیار کیا، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ اس سے ایک طاقت حاصل ہو گئی اور بعد میں وہ جو اکبر کی دین الہی کو ختم کرنے کا سامان ہو گیا تھا۔ یہ حضرت کا ماشاءاللہ مطلب تو یہ بھی ان میں سے رکن رکین تھا۔ دیکھو میں نے لفظ کیے دو موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سلطنت کے رکن یقین بہادر و دیندار ہونے کی وجہ سے اس مایوس کن صورتحال میں آپ کا وجود ہمارے لیے غنیمت ہے اور ان مسائل علم ہمارا نظر آپ پر ہے۔ نیز اسلامی غیرت و دین حمیت آپ کے اندر جنون کی حد تک موجود ہے اور جنون کمال ایمان کی علامت ہے، جیسے کہ ارشاد نبی علیہ السلام لَيُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُقَالَ لَهُ إِنَّهُ مجنون سے واضح ہے۔ اس لیے اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کی ایمان کے اظہار و اعلان کو جہاد اکبر سمجھے اور حل میں مزید کا مستان لگاتے ہوئے جہاد کو جہاد قتال سے بہتر جانے تاکہ اسلام کی عظمت رفتہ واپس لوٹے اور مسلمان باعزت زندگی بسر کرے۔ یہاں پر ایک عجیب بات
عرض کری. ایک ہوتا ہے گرم قتال، جس میں تلوار سے ٹکراتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ خون بہتا ہے اور لڑائی ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ کچھ لوگ آگے جاتے کچھ پیچھے ہوتے. ایک جہاد تو یہ ہے، جہاد بالسیف جس کو کہتے ہیں. ایک جہاد وہ ہے کہ ایسی حالات میں برداشت کا پہاڑ بن کر جو اپنا صحیح چیز ہے اس کو آگے لے جائے، اور اس کے لیے جن جن چیزوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، جن چیزوں کو حکمت سے چلانا ہوتا ہے، اس کے لیے جس ہمت اور مطلب جو ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کر کے مطلب وہ کام کا یہ اصل میں قتال سے زیادہ اہم جہاد ہے، کیونکہ اس میں ہم وقت مقابلہ ہے، ہر وقت کا مقابلہ ہے، 24 گھنٹے کا. ہاں جی، مطلب ہر چیز ہر وقت جو ہے نا وہ آپ اس میں ہے کہ جہاد میں موقع تو وہ تو اس کا موقع تو چلا جاتا ہے نا. مطلب یہ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ مطلب دن کے وقت لڑائی ہے تو رات کو تو نہیں ہوتی. اس قسم کی بات یعنی کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی، لیکن یہ تو ہر وقت ہوتی ہے. ایسی مطلب یہ جو ہے نا وہ واقعی اس سے بڑا جہاد ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے مطلب اس کو اہم سمجھ کر اس کو جو ہے نا اس کام کو کر گزرے. فرماتے ہیں کہ حضرت امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے حسین میں اس حدیث مبارک کو یوں نقل کیا ہے: اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنون. نیز ابن حبان محمد بن ابیال نے اپنے مسانید میں حضرت سید خود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنا ذکر کرو اتنا کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں. تو یہ ذکر جو ہے نا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، جیسے نماز بھی ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ علی ذکری، نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے. اس طریقے سے جو اللہ پاک کے نام کو بلند کرنا یہ بھی ذکر ہے، جیسے جہاد میں ہوتا ہے وہ بھی ذکر ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ذکر کی مختلف قسمیں، تو اس میں یعنی والہانہ انداز میں شامل ہو کر اپنی عزت نفس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس پہ لٹا کے وہ کرنا، یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ تو پاگل ہو گیا. ہاں جی، یہ تو پاگل ہو گیا، مطلب یہ دیکھو نہیں کیا کر رہے. تو اس کے لیے فرمایا گیا ہے